اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ یہ ہمارا موضوع ہے کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے، کیا چیز ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے؟ تو اس کے لیے میں اس سے بہتر میں یہ سمجھتی ہوں کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو میں آپ کے سامنے رکھوں، بجائے یہ کہ میں اپنی طرف سے کچھ بیان کروں۔ وہ زیادہ ایک مستند بات ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر اور کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں کہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت کا ایک ترجمانی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 260۔ یہ اس کے جو پرنٹنگ ہے نا بہت چھوٹی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں پڑھ کے۔ 257 ہے یہ آیت کا نمبر نا، تو یہ ہمارے ذہن میں رہے۔ اچھا، اس آیت کے اوپر اگر ذرا غور کیا جائے تو ہمیں ایک نقطے کا پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کا دوست ہے کہ جو کوئی ایمان لاتے ہیں۔ اس سے یہ مفہوم کلیئر ہوا کہ ایمان لانے والے جو ہیں ان کو بھی ایک ادنا درجہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا حاصل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اس کے اوپر اگر غور کریں نا تو آیت کا جو ترجمانی ہوتی ہے نا وہ خود ہی اپنا مطلب واضح کر رہی ہوتی ہے۔ پھر آگے آپ جیسے جیسے غور کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو اس کے مطالب جو ہیں وہ کلیئر ہوتے جاتے ہیں۔ وہ ہے کہ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی ولایت کا ایک ادنا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولی جو ہیں وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی شاید کوئی بہت خاص مخلوق ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے بہت محنتیں کی ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کا رتبہ، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ لیکن اس آیت کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا درجہ جو ہے نا ہر انسان حاصل کر سکتا ہے اگر وہ اپنے ایمان کو بڑھا لے۔ اور اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ خیر خواہی کا سامان کرتا ہے کہ وہ اس ایمان لانے پر کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کو بڑا مان لیتا ہے، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی وہ تسلیم کر لیتا ہے، سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اس کے اوپر اعتماد رکھ کر اپنی وفاداریاں اس کے لیے خالص کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہالت کے اندھیروں سے، ظلمات کے اندھیروں سے، کفر کے اندھیروں سے اللہ تعالیٰ حق کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ حق کیا ہے؟ سراسر روشنی ہے، اور جہالت کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ اندھیرے جو ہیں اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے۔ نور اور اندھیرا، حق اور سچ اور ظلمات، یہ علیحدہ سے ایک مکمل ایک موضوع ہے، اس کو میں ابھی نہیں ٹچ کر رہی۔ ابھی فی الحال اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس طرح سے دوستی نبھاتا ہے تو ہم لوگوں کو کیا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دوستی کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے اس معیار کے اوپر پورے اترنے کے لیے ہم کیا وہ کام کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں خصوصی توجہ حاصل ہو جائے۔ تو اس کے لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ کے سامنے میں ایک فرمان رکھتی ہوں، ابن عباس سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، غور سے سن۔ وہ کیا ہے؟ دیکھ، تو اللہ کو یاد رکھ تو اللہ تجھے یاد رکھے گا، تو اللہ کو یاد رکھ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگے تو اللہ سے مانگ، جب تو کسی مشکل میں مدد کا طالب ہو تو اللہ سے مدد طلب کر، اور اس بات کا یقین کر کے لوگ متحد طور پر بھی تجھے نفع پہنچانا چاہیں تو وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے،
اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں، آپ کے فرامین کو سامنے رکھیں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مطلب اس دوستی کا اہل ثابت کرنا ہوگا. پھر وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے ہوں گی. اور یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایمان لانے پر ہی ایک ولایت کا ادنا درجہ دے دیتا ہے انسان کو. پھر یہ ہے کہ انسان پھر آگے جو ہے وہ انسان کی پھر اپنی کوشش ہے کہ وہ کتنی وہ کوشش کرتا ہے، وہ کتنا اپنے اس نور کو بڑھاتا ہے، نور عرفان کو، نور ہدایت کو، نور ادراک کو. وہ کیسے جتنا انسان اس نور کو بڑھاتا جاتا ہے، اتنی اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل ہوتی جاتی ہے. پھر اس کے لیے ہمیں اور بھی بہت کچھ ملتا ہے کہ ہم قرآن پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، کیسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے، وہ بھی ہمارے ذہن میں ہوں. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مفسدوں کو کام نہیں بننے دیتا، اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مفسدین کے کام نہیں بننے دیتا، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. تو وہ بھی جو آیات ہیں وہ بھی ہم اپنے سامنے رکھیں، اس کی لسٹ بنا لیں اور ہم کوشش کریں کہ ہم کون سی لسٹ میں شامل ہیں، ان لوگوں میں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا ان لوگوں میں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. یہ بھی. اور پھر ایک اور بات ہے، اللہ تعالیٰ کی دوستی کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہے، جو چیز انتہائی ضروری ہے، وہ ایک اہم ترین نقطہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو، یہ آیت کا مفہوم ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے تو تم میرے نبی کا اتباع کرو. تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو جھاڑ دے گا. یہ محبت، اللہ تعالیٰ کی توجہ اور اس کی محبت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اطاعت کہتے ہیں ایک بات کو ہو بہو مان لینا، اور اتباع کہتے ہیں نقش قدم کے اوپر چلنا. تو جو نقش قدم کے اوپر چلنا ہوتا ہے کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، آپ کے روز و شب کیسے تھے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ ایز اے باپ کیسے تھے، آپ ایز اے ساتھی کیسے تھے، آپ ایز اے لیڈر کیسے تھے، آپ ایز اے واریر کیسے تھے، آپ دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ کیسے معاملہ کرتے تھے، آپ کیسے لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے تھے. تو وہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں، کیونکہ یہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہت عمدہ نمونہ ہے. تو یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم نے جو ہدایت ہے، جو نور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لینا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ نور، وہ روشنی جو ہے وہ حاصل کرنی ہے. اس زمن میں میرے ذہن میں نا قرآن پاک کی ایک آیت آتی ہے، وہ غالباً سورۃ نور کی یہ آیت ہے، وہ بڑی خوبصورت ترین آیت ہے. اب وہ آیت میرے سامنے نہیں ہے، اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی خوبصورت مثال دی ہوئی ہے مومن کے سینے کی اور اللہ تعالیٰ کے نور کی، اور اس کو مختلف طریقے سے بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے نا اس کو بیان کیا ہے کہ جو نور ہے، اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ مومن کے سینے میں کس طرح سے روشن ہوتا ہے. وہ ایک مطلب فانوس کی طرح ہے جو ہے اس کا سینہ، اور اس میں ایمان کا جو نور ہے وہ روشن ہے، اور اس کو وہ روشنی جو ہے وہ کیسے بڑھتی ہے، اس چراغ کو کون سی روشنی بڑھاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایمان کا نور ہے، پھر وحی الہی کا نور ہے، وحی الہی کے ساتھ ساتھ پھر انسان کی اپنی سچی طلب و تڑپ ہے، پھر اس کا اخلاص ہے. پھر جیسے جیسے انسان جو ہے قرآن پاک کے ساتھ جڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جڑتا ہے، تو وہ نور میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو یہ بھی ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنا اس راستے کے اوپر کتنا بڑھ رہے ہیں، ہم کن لوگوں میں شامل ہیں، ہم اپنے نور کو بڑھا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں، اور نور کو کم کرنے والی کون سی چیزیں ہیں وہ بھی آپ سب کے علم میں ہے. نیگیٹیوٹی ہے،
بری عادات ہیں، حسد ہے، نفرت ہے، تو یہ ساتھ ساتھ ہم نے اپنی تربیت کے یہ پوائنٹس بھی نکالنے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے اور جو مثبت چیزیں ہیں انہیں اختیار کرنا ہے، اور نور کو بڑھانے کے لیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اچھی کمپنی کو بھی اختیار کرنا ہے. یہ بھی انتہائی ضروری ہے جو ہے نیک لوگوں کی صحبت، کہ کونوا مع الصادقین، کہ تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نور کے بڑھنے میں انسان کو مدد ملتی ہے. اس بارے میں یہ والا جو ہے علماء کرام کہتے ہیں اس بارے میں، وہ یہ بھی وہ فرماتے ہیں کہ بس وہ میں نے کہیں سے پڑھا تھا اور وہ مجھے فریز بہت اچھی لگی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے پیچھے پڑ جانا چاہیے. آپ انسان اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا سارا کچھ جو ہے نا وہ اس کی زندگی میں ترجیح اول ہو جائے کہ اس نے اپنی زندگی کو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا دینا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں نے تو ایک دفعہ آپ کا فرمان ہے، روایات میں آتا ہے، اس کا مفہوم اس طرح سے بنتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو اپنا جگری دوست بنانا ہوتا نا تو میں حضرت ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن میں نے تو اپنے اللہ کو اپنا جگری دوست بنا لیا ہے نا. تو جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا تو آپ نے یہی کہا تھا کہ اے بار الہ، اے اللہ اب تو بس تیرا ہی آسرا ہے، اب میں اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہوں گا. تو یہ بھی انسان کے ذہن میں رہے. اس کے علاوہ انسان جو ہے کہ کس طرح اس نور کو بڑھائے، اس کے لیے دعائیں کرے، ربنا اتمم لنا نورنا، کیونکہ جب آخرت کے پل صراط پہ سے انسان گزرے گا تو کئی لوگوں کا ایمان کا نور بہت زیادہ ہوگا، تو وہ نور ان کی رہنمائی کرے گا، وہ اس نور کی روشنی میں وہ دیکھ رہے ہوں گے اور وہ بہت آسانی سے وہ پل کراس کر جائیں گے. کچھ لوگوں کا مطلب اس سے کم ہوگا، کچھ کا نور اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ مطلب اس کے بہت زیادہ مثالیں دی جا سکتی ہیں، مثالیں دے کے بتایا گیا ہے کہ کہاں تک ہوگا. اور کچھ لوگوں کا نور اتنا کم ہوگا کہ وہ صرف پاؤں کے انگوٹھے تک ہوگا اور وہ کبھی گریں گے کبھی سنبھلیں گے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے انسان بہت مائنڈفل ہو کے زندگی گزارے اور اپنے نور کو بڑھاتا رہے. پھر وہ یہ دعا کریں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، کیونکہ وہ لوگ جو کہ آہستہ آہستہ گزر رہے ہوں گے نا ان کو پھر یہ خدشہ ہوگا کہ کہیں ہم پل صراط میں، وہ نیچے جہنم ہوگی نا تو ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ کہیں ہم خدا نخواستہ جہنم میں نہ گر جائیں نا. تو اس لحاظ سے یہ جو زندگی ہے نا اس کو بہت قیمتی سمجھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک دعائے نور بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی تھی، وہ بہت زبردست دعا ہے، وہ بھی ہماری دعا میں شامل ہونی چاہیے کہ یا اللہ میرے دل میں نور بڑھا دے، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، اور میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، اور مجھے نور ہدایت عطا فرما. بس میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نور ہدایت عطا فرمائے اور اس نور قرآن کی کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ زندگی جو ہے نا بہت قیمتی ہے، اور زندگی اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ اس کو کسی مقصد اعلیٰ سے کم تر کسی چیز میں استعمال کیا جائے. کیونکہ یہ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ایک نعمت بھی دی ہے اور اس کی پوچھ بھی ہوگی، لہٰذا گاڈ کانشیس ہو کے یہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی خواست گزار ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام.